سورہ مائدہ سے آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات، نعمتیں، احسانات فرمائے اور ان کی بدعمالی پر انہیں تنبیہ فرماتے ہوئے ان نعمتوں کو یاد بھی دلوایا کہ تمہاری بدعمالیاں ایک طرف اور میرے احسانات ان کو دیکھو کہ باوجود تمہاری نافرمانیوں کے کتنے کتنے احسانات تمہارے اوپر کیے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اسپیشل 3 احسانات اللہ رب العالمین نے گنوائے ہیں۔ وہ گنوا بھی سکتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم انسانوں کو ایک دوسرے پر جو احسان ہے ان کو گنوانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو اس پوری کائنات کا خالق مالک ہے وہ احسان گنوا سکتا ہے اور مطالبہ کر سکتا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے ایسے تم بھی احسان کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو بھی ایسے ہی احسان کر جیسے تیرے اوپر احسان ہوا ہے، کیا گیا ہے۔ ویسے بھی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ مالک الملک نے بنی اسرائیل کو معزول کرنا چاہا تو پھر وقفے وقفے سے ان کو احسانات یاد کروائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اتنے احسانات کے باوجود ہم نے اللہ کی نہیں مانی تو اب معزول ہی ہونا تھا، اب اللہ کی ناراضی ہی آنی تھی ہمارے اوپر۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ، جب، جعل، بنایا اس نے، فیکم، تم میں سے، انبیاء، نبی بنائے، وَجَعَلَكُمْ، اور بنایا تم کو، ملوکا، بادشاہ، حاکم، وَآتَاكُمْ، اور دیا تم کو، مَا لَمْ، جو نہ، یؤتی، دیا، احدًا، کسی ایک کو، من العالمین، جہانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ کچھ عطا کیا جو اللہ نے جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اے میری قوم، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ جعل، جب بنایا اس نے، فیکم، تم میں سے، انبیاء، نبی، انبیاء، وَجَعَلَكُمْ، اور بنایا تم کو، ملوکا، بادشاہ، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، وَآتَاكُمْ، اور دیا تم کو، مَا لَمْ یؤتی، جو نہ دیا کسی، احدًا، کسی ایک کو، من العالمین، جہانوں میں سے، یعنی وہ کچھ تمہیں عطا کیا جو جہانوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا۔ یعنی یہ احسانات یاد کروانے کا اصل جو مقصود ہے وہ محترم بھائیو، احسان کو یاد کر کے اپنی اصلاح کرنا ہے۔ یعنی اپنی اصلاح سے مراد اللہ کی شکر گزاری اور فرما برداری کی طرف آنا ہے۔ ایک بندہ نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے کلمہ شکر تو کہتا ہے لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، ان احکامات کی پیروی نہیں کرتا، تو یہ بھی حقیقت میں اس کی ناشکری والا پہلو ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 چیزیں گنوائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ 3 چیزیں اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ اپنا ماضی دیکھو، اپنا حال دیکھو اور اپنے مستقبل کی تیاری دیکھو، تم کر کیا رہے ہو۔
تمہارا ماضی یہ تھا کہ تم محکوم تھے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ محکوم قوم کا ہر فرد ہی محکوم ہوتا ہے اور آزاد قوم کا ہر فرد ہی بادشاہ ہوتا ہے۔ حاکم قوم کا ہر فرد ہی حاکم ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں اللہ رب العالمین نے نبی یعنی تمہاری نسل میں سے انبیاء بنائے، اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ 4000 پیغمبر یکے بعد دیگرے پے در پے اس قوم کے اندر آئے۔ تو کسی قوم میں سے نبی کا ہونا یہ اس قوم کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، وہ عظیم قوم ہوتی ہے۔ جیسے کوئی ہماری خاندان، ہمارے قبیلے میں سے کوئی بڑی پوسٹ پر چلا جائے تو ہر جنا کھڑا ہی کی آخد ہے یہ جناب ساڈی برادری دا، یہ جناب ساڈا لگدا لا ہے۔ تو یہ دنیا کے عہدے تو نبوت اور رسالت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس قوم میں سے نبی ہو، جس قبیلے جس خاندان میں سے نبی ہو، تو اس قوم اور قبیلے کی فضیلت اور اس کی شان کے کیا ہی کہنے۔ لیکن یہ کہنے یا یہ فضیلت تب ہی ہوگی جب وہ قوم واقعتاً اس نبی کے طریقے پر چلے گی۔ اگر وہ خاندان، وہ قوم، وہ قبیلہ اپنے نبی کے طریقے پر نہیں چلتا تو وہ ہاشمی ہو، وہ قریشی ہو، وہ کوئی بھی ہو محترم بھائیو، پھر اس کو یہ نسبت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، یعنی روحانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، فکری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس قوم میں انبیاء کی ایک کثیر تعداد تشریف لائی۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مالی اعتبار سے دیکھا جائے اور دنیا کا جو سسٹم ہے اس کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت تھی کہ اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، جبکہ وہ نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر وہ آباد ہوئے تھے، بادشاہت اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تھی۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد مصریوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر یہاں پر یہ غلامی کی شکل میں رہ رہے تھے، یہاں تک کہ جو فرعون کا دور تھا اس میں بدترین غلامی تھی۔ بچوں کو قتل کر دیا جاتا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور یہ سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، بدترین غلامی کے اندر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کی نجات کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دونوں نبی فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجیے۔ تو دوسرے لفظوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے نجات دہندہ تھے۔ صاحب ظاہر ہے قربانی دی تھی انہوں نے، اس کے لیے سٹرگل کی تھی، فرعون کے ساتھ ٹکر لی تھی۔ تو اب حق بنتا تھا کہ جب وہ دائیں بائیں کر رہے ہیں، جب وہ بات سن نہیں رہے، تو پھر ان کو یاد کروانا کہ دیکھو ذرا اپنا ماضی تو دیکھو، کس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے، تاکہ وہ اس نعمت کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ کوئی تانا نہیں ہوتا، ذہن نشین رکھ لیں۔ ہم چونکہ زیادہ تر نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں اور نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، اس لیے جب کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو لے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں تانا دے رہا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، تانا دینا مقصود نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ ماضی کو دیکھو اور اپنی اصلاح کرو۔ اب وہ غلطی نہ کرنا جو پہلے غلطیاں ہو چکی، ان کو نہ دہرانا، کیونکہ ان کو دہرانے سے نقصان ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں حاکم بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو۔ اور تیسری چیز وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اس میں محترم بھائیو وہ معجزات بھی ہیں جس میں بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے من و سلوہ عطا فرمایا۔ صحرا میں چلتے تھے، بادل سایہ کرتے تھے، پانی نہیں تھا تو چشمے سے، پتھر سے اللہ نے چشمے 12 جو ہے وہ جاری کر دیے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو جہان میں سے نہیں دیا۔ اب دنیا کائنات کے اندر پورا نظام جب سیدنا
آدم علیہ السلام دنیا میں اترے، نازل ہوئے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے آدم میں تیرے لیے من و سلوہ اتار رہا ہوں، حالانکہ زمین کو آباد کرنا تھا، زمین کے اوپر رہنا، سارے اسٹرگل انہوں نے خود کی، وہ کرتے رہے۔ لیکن بنی اسرائیل کا جب دور آیا، اللہ نے بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے من و سلوہ یعنی ان کی ساری خوراک کا بندوبست کر دیا۔ یہ صاف ظاہر ہے بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے عنایت تھی، لیکن وہ صبر انہوں نے نہیں کیا، اس کے اوپر شکر نہیں کیا اور اس نعمت سے محروم ٹھہرے۔ تو فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جہانوں میں سے کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا تمہیں عطا کیا، لہٰذا شکر کرو۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی چیز نعمت ملتی ہے، کوئی چیز ملتی ہے تو بندے کو شکر کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو ہے ہی عجیب سا، عجیب معاملہ ہے مومن کا۔ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے۔ تو دونوں حساب سے اس کے لیے معاملہ بہتری کا ہی ہے۔ تکلیف میں، مصیبت میں اس کو گھبرانا نہیں چاہیے، تکلیف میں، مصیبت میں واویلا نہیں کرنا چاہیے، ہائے وائے نہیں کرنا چاہیے، اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اللہ نے ایسے ہی لکھا تھا، اس کے عوض اللہ نے پتہ نہیں تمہیں کیا کچھ دینا ہے، کہاں کہاں دینا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ لہٰذا صبر کر کے اس کو اپنے اجر کو مضبوط رکھیں، صبر کے ساتھ اس اجر کو قائم رکھیں، اور اگر صبر نہیں کریں گے تو وہ اجر ضائع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب انعام ہوتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو اس کے اوپر شیخیاں نہیں بنگارنیاں، ہاں جی، اپنے آپ میں خوش نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو اپنی طاقت کے ساتھ لینے والے نہیں ہیں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں تو اپنے قدموں پر نہیں آتے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اپنی جسمانی طاقت کی بنیاد پر نہیں رکھتے۔ جب نیکی محترم بھائیو ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے تو باقی دنیا کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ ہم اپنی طاقت کی بنیاد پر کیسے کر سکتے؟ تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے، تو اس پر بھی اللہ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم اسی اڑنے جوگے نہیں ہیں، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری عطا ہے، میں کسی کو 1 روپیہ نہیں دے سکتا، یہ تو نے مجھے دیے ہیں تو میں دے رہا ہوں۔ جب بندہ اس نظریے سے رہے گا تو محترم بھائیو پھر اس کے اندر تکبر نہیں آتا، پھر اس کے اندر فخر نہیں آتا، جو نیکیوں کو کھانے والی چیز ہے، نیکیوں کو تباہ برباد کرنے والی چیز ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ جیسے شیطان نے کہا کہ میں بہتر ہوں، میں ٹھیک ہوں، ہاں جی، میری تو فلاں پوسٹ ہے، میری تو فلاں پوسٹ ہے، تو پھر اس اپنی پوسٹ پر اتراتا رہتا ہے۔ تو بھائیو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں ماضی کے اندر ان ساری پریشانیوں سے بچا لیا، تمہاری محکومیت کو ختم کر دیا، اللہ نے تمہیں حاکم بنا دیا، تمہیں دنیا کے اندر وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو نہیں دیا، لہٰذا شکر بنتا ہے، شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، شکر کرو گے اور زیادہ ملے گا، ہر چیز جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو بات سمجھ آئے تو پوچھ لیجئے۔